بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم دو جھوٹے مدعیان نبوت، جن میں سے ایک کا نام حامیم بن من اللہ مخکسی اور دوسرے کا نام عبدالعزیز باسندی تھا۔ پہلے ہم حامیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 313 ہجری میں ابو محمد حامیم بن من اللہ محکسی نے سرزمین ریف واقع ملک مغرب میں دعوی نبوت کیا اور اپنی فریب کاریوں کا جال پھیلا کر ہزارہا لوگوں کے اعتقاد اور ایمان کو برباد کیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک نیا آئین جاری کیا جو اسلامی شریعت سے بہت کچھ دوری رکھتا تھا۔ صرف 2 نمازوں کا حکم دیا، پہلی طلوع آفتاب کے وقت اور دوسری غروب کی ساعت میں پڑھی جاتی تھی۔ اس نے ماہ رمضان کے روزے بھی ختم کر دیے۔ ان کی جگہ رمضان کے آخری عشرے کے 3، شوال کے 2 اور ہر بدھ اور جمعرات کو دوپہر تک کا روزہ متعین کیا۔ جو شخص اس کے آئین کی خلاف ورزی کرتا، اس سے 6 مویشی کفارہ یا تاوان وصول کر کے بیت المال میں داخل کیا جاتا۔ اس نے اپنی امت سے حج، زکوٰۃ اور وضو کو ساقط کر دیا، خنزیر کو حلال بتایا اور مچھلی کو حلال قرار دیا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی خانہ ساز شریعت کے مطابق ذبح کی گئی ہو۔ تمام حلال جانوروں کے سر اور انڈے کھانے کی مخالفت کی۔ چنانچہ اور کے علاقے کے بربر قبائل آج تک انڈوں کو حرام سمجھ کر ان سے احتراز کرتے ہیں۔ اس کی پھوپھی، جس کا نام تنجید یا تابعیت تھا، کاہنہ اور جادوگر عورت تھی۔ یہ بھی نبیہ متصور کی جاتی تھی اور اس کا نام نمازوں میں لیا جاتا تھا۔ اسی طرح اس کی بہن وجوع، جس کا نام تھا، وہ بھی کاہنہ اور جادوگرہ تھی۔ خانہ ساز نبوت کے درجہ پر وہ بھی فائز ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کے لیے بربری زبان میں ایک کتاب بھی لکھی تھی، جسے کلام الہی کی حیثیت سے پیش کیا کرتا تھا۔ اس کتاب کے جو الفاظ نماز میں پڑھے جاتے تھے، اس کے نمونے کے طور پر کچھ الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب میں لکھوایا کہ اے وہ جو آنکھوں سے پنہا ہے، مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ اے وہ جس نے موسیٰ کو دریا سے صحیح سلامت پار کر دیا، میں حامیم پر اور اس کے باب ابو خلف من اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ میرا سر اور میری عقل، میرا سینہ اور میرا خون اور میرا گوشت پوست سب ایمان لائے ہیں۔ میں حامیم کی پھوپھی تابعیت پر بھی، جو ابو خلف من اللہ کی بہن ہے، ایمان لایا ہوں۔ حامیم کے پیروکار بارش کے نازل ہونے کے وقت اور ایام قحط میں حامیم کی پھوپھی اور اس کی بہن کے توسل سے دعا مانگا کرتے تھے۔ حامیم ایک لڑائی میں مارا گیا جو 319 یا 329 میں تبخیر کے پاس احواز میں قبیلہ مسمودہ سے ہوئی، لیکن جو مذہب وہ قائم کر گیا وہ ایک زمانہ دراز تک عبرت قضائے عالم میں موجود رہا۔ حامیم ہی کے خاندان میں عاصم بن جمیل بھی ایک جھوٹا نبی گزرا ہے۔ اس کے حالات عام طور پر غیر مشہور اور غیر معروف ہیں، اس لیے زیادہ تفصیلات اس کی کتابوں میں نہیں ملتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے مدعی نبوت، جس کا ذکر شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کا نام عبدالعزیز باسندی تھا۔ عبدالعزیز موضع باسند علاقہ صفانیان کا رہنے والا تھا۔ اس نے 322 ہجری میں دعوی نبوت کر کے ایک پہاڑی مقام کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ شخص بڑا شعبدہ باز تھا۔ پانی کی حوض میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتا تو مٹھی سرخ دیناروں سے بری ہوئی ہوتی۔ اس قسم کی شعبدہ بازیوں اور نظر بندیوں نے ہزارہا لوگوں کے ایمان کو ختم کر دیا۔ لوگ پروانہ وار اس کی طرف دوڑے اور اس کی خاک پاک کو سرمے چشم بنانے لگے۔ علماء امت نے کافی زور لگایا اور بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شقی القلب اور گمراہی کو قبول کرنے والے لوگ ہدایت قبول کرنے کے بجائے الٹا علماء حق کو اسی طرح گالیاں دینے لگے، جس طرح آج کل کے مرزائی حاملین شریعت اور دوسرے ارباب صدق و صفا کے خلاف زبان تان دراز کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفس پرست علماء مکر و فریب کو شر و تحت ادیم السماء، یعنی بدترین مخلوق قرار دیا ہے، جو مرزائی مولویوں کی طرح دنیا کی خاطر لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ مرزائی علماء سو نے ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کی عدالت میں بھی حسب معتاد ان علماء حق کی شان میں دریدہ دہانی کی، جنہوں نے ان کے مقتدا مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر و ارتداد کی شہادت دی تھی، اور الٹا ان وابستگان اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو شر و تحت ادیم السماء بتایا۔ اس کے متعلق ڈسٹرکٹ جج نے اپنے فیصلہ مقدمہ میں کیا خوب لکھا کہ گواہان مدعیہ یعنی علماء اہل سنت والجماعت
پر مدعا علیہ مرزائی کی طرف سے کنایتاً اور بھی کئی ذاتی حملے کیے گئے ہیں۔ مثلاً انہیں علماء سو کہا، اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایسے مولویوں کو جو ذریت البغایا میں مخاطب ہیں بندر اور سور کا لقب دیا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ آسمان کے نیچے سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ لیکن ہر عقل مند آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا صحیح مصداق کون لوگ ہیں۔ بہرحال ہم آتے ہیں باسندی کی طرف۔ باسندی کی صدائے دعوت اس نظام اور بلند آہنگی سے اٹھی کہ اہل شاش اور بہت سے دوسرے لوگوں نے متابعت اختیار کر لی۔ شاش ایک جگہ کا نام تھا۔ اپنی قسمت اس کے ساتھ وابستہ کر دی۔ اب اس نے ان اہل حق کے خلاف ستیزہ کاری شروع کر دی جو اس کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہزارہ مسلمان اس کی ظلم رانی کا شکار ہو کر شہید ہو گئے۔ جب حکومت کو اس کی فتنہ انگیزیوں اور اس کے روز افزوں جمعیت کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا تو وہاں کے حاکم ابو علی بن محمد بن مظفر نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ باسندی بلند پہاڑ پر چڑھ کر قلعے میں بند ہو گیا۔ لشکر اسلام نے محاصرہ کیا۔ کچھ مدت کے بعد جب سامان رسد ختم کو پہنچ گیا تو محصورین کی حالت دن بدن ابتر ہونے لگی اور طاقت جسمانی جواب دے بیٹھی۔ آخر لشکر اسلام پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور اسی طرح باسندی کے پیروکاروں کو مار مار کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ باسندی کی ہزارہ پیروکار موت کا شکار ہو گئے۔ خود باسندہ بھی ہلاکت میں پہنچا اور ہلاک ہو گیا۔ اسلامی سپہ سالار نے اس کا سر کاٹ کر ابو علی کے پاس بھیج دیا۔ یہ شخص کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد میں لوٹ کر دنیا میں آؤں گا۔ مدت طویل تک اس کے پیروکار مرزائیوں کی طرح اسلام کی شار عام سے الگ رہ کر کوچہ ضلالت میں سرگشتہ اور حیران پھرتے رہے۔ آخر کار آہستہ آہستہ اسلام میں مل گئے اور یہ فرقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین سے نیست و نابود ہو گیا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے الکامل فی التاریخ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی کتابوں سے نقل کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان دونوں جھوٹے مدعیان نبوت کے احوال سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور تاریخ کا یہ گمشدہ باب آپ کو سن کر آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور ہمیں مزید سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ پر ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں زندگی اور موت بھی اسی حالت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔